بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم، کتاب نماز، کتاب اوقات نماز کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور آج ہم کتاب نمبر 10 کتاب اذان کا مطالعہ کر رہی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے 690 حدیث نمبر تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا مطالعہ حدیث نمبر 691 691 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 691 691، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کی سر کی طرح بنا دے، یا اس کی صورت کو گدھے کی سی صورت بنا دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کی سر کی طرح بنا دے، یا اس کی صورت کو گدھے کی سی صورت بنا دے؟ حدیث نمبر 692 692۔ جب پہلے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے قباء کے مقام اصبع میں پہنچے، تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا۔ حدیث نمبر 693 693، یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی حاکم کی سنو اور اطاعت کرو، خواہ ایک ایسا حبشی غلام تم پہ کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے جس کا سر سوکھے ہوئے انگور کے برابر ہو۔ اس حدیث کی تفسیر میں باقی صحابہ کرام نے اور علماء نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ حاکم کی اطاعت ان چیزوں پہ لازم ہے جس میں وہ اللہ اور قرآن اور حدیث کے پابند ہو، لیکن اگر حاکم اللہ قرآن حدیث کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو ان چیزوں پر حاکم کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 694 694، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تم کو ملے گا، اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا، اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ حدیث نمبر 695 695، یہ حدیث عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ ہی عام مسلمانوں کی امام ہیں، اگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں باغیوں کا مقرر امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گناہ گار نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جو اچھا کام کرے تم بھی اس کے ساتھ مل کے اچھا کام کرو، اگر وہ برا کام کرے تو تم بھی ان کی برائی سے الگ رہو۔ محمد بن یزید زبیدی نے کہا، امام زہری نے فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہجرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مگر ایسی ہلاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 700 یہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 702۔ یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز بہت لمبی کر دیتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو عبادت سے یا دین سے نفرت دلا دیں۔ خبردار، تم میں لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 706۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر اور پوری پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 707۔ یہ حدیث عبداللہ ابی قتادہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز دیر تک پڑھنے کا ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن کسی بچے کی رونے کی آواز سن کے نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں۔ ولید بن مسلم کے ساتھ اسی روایت کو مطابقت بشر بن بکر، بقیہ بن ولید اور ابن مبارک نے اوزائی کے واسطے سے کی ہے۔ حدیث نمبر 717۔ یہ حدیث عمر بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارا منہ الٹ دے گا۔ حدیث نمبر 719۔ یہ حدیث حمید طویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے۔ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا، اپنے صفیں برابر کر لو، مل کے کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا رہتا ہوں۔ حدیث نمبر 722۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس اختلاف نہ کرو۔ جب وہ رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم بھی ربنا لک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو۔ نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہی ہے۔ حدیث نمبر 723۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جب وہ بصرہ سے مدینہ آئے تو آپ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ نے کیا فرق پایا؟ فرمایا، اور تو کوئی بات نہیں، صرف لوگ صفیں برابر نہیں کرتے۔ عقبہ بن عبیدہ نے بشیر بن یسار سے یوں روایت کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہمارے پاس مدینہ شریف لائے، پھر یہی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 725۔ 725۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں
اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ کرتا کہ صف میں اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے پاؤں اپنے ساتھی کے پاؤں سے ملا دیتا تھا۔ الحمدللہ آج ہم نے حدیث نمبر 725 تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں آج ہم 726 سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔